صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی اٹھائے نا اپنا مال بیچنے کے لیے، سچی قسم، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ یعنی یہ خام خواہ لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میری تو خرید اتنے کی نہیں ہے، اور زیادہ تر تو جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ سچ بھی بول رہے ہو تب بھی نبی اسلام نے کہا کہ تمہارا مال بکے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث جو آپ آدھی سنتے ہیں نا، یہ پورے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسلم شریف میں۔ اینڈ پہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں دودھ دہی کی دکانوں پہ اکثر خالص کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور دودھ میں پانی ملانا نبی الاسلام کی سنت ہے، دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پرانگدہ حال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں کہ اس پر سب کو ترس آ جائے، جیسا کوئی مسافر ہے، اس کی بری حالت ہوئی ہے، کپڑوں کی بھی بالوں کی بھی، اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا کیوں سنے؟ اس کے کپڑے حرام کے مال کے ہیں، اس کی خوراک حرام سے آئی ہے، اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھا ہے، ایسے کی دعا اللہ کیوں کر سنے؟ رزق حلال اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اگلی کمانڈ آ رہی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپ کر دو تو پورا ماپا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو اپنے ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہ ہلکی سی آپ کلائی کو یوں یوں کر دینا تو آپ دو نمبری کر سکتے ہیں۔ یہ ان تولنے والی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ترازو میں تولا جاتا تھا۔ آج کل تو ہمارے پاس سپرنگ بیلنس آ گئے ہیں یا ڈیجیٹل آ گئے ہیں، ان میں تو چانسز کم ہے، لیکن اس میں تو آپ ڈنڈی کو ذرا سا یوں کر کے یوں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پہ آیا کہ ماپنا ہے تو پورا ماپنا ہے، تولنا ہے تو ترازو کو سیدھا رکھنا ہے۔ دنیا میں بس یہ دو ہی طریقے ہیں، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کی فارم میں، چینی تولی جاتی ہے کلو گرامز کی فارم میں۔ اس زمانے میں بھی تھا، اس میں تو زیادہ تر اس وقت چیزیں ماپ کے ہی چلتی تھی، ایون تولنے والا معاملہ بھی ماپ کے ذریعے ہی ہوتا تھا، سا ہوتا تھا، مد ہوتا تھا۔ وہ آج بھی ابھی میوزیم جو سعودی حکومت نے نئے بنائے نا، ان میں وہ باقاعدہ وہ لکڑی کے وہ پیالے رکھ دیے ہیں، جس طرح ہمارے بھی یہاں بچپن میں وہ گڈویوں میں بیر دیا کرتے تھے، اتنے روپے کی اتنی گڈویاں، اس طرح تولا جاتا تھا کہ اتنے مد ہوں گے، اتنے سا ہوں گے، اور اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلا جاتا تھا۔ 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ تو وہ سارے برتن انہیں رکھے میں، تو ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، اور تول کر دو تو اپنے ترازو کو سیدھا رکھنا ہے، دونوں فارم کے اندر۔ ذالک خیر، اسی میں بہتری ہے، وہ احسن تأویلا، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی برکت اسی میں ہوگی۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم بھی اٹھائے نا اپنا مال بیچنے کے لیے، سچی قسم، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ یعنی یہ خام خواہ لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میری تو خرید اتنے کی نہیں ہے، اور زیادہ تر تو جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ سچ بھی بول رہے ہو تب بھی نبی اسلام نے کہا کہ تمہارا مال بکے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ تم نے مس یوز کیا نا اس چیز کو۔ تو ماپ اور تول کا معاملہ دنیا اور آخرت میں نقصان یا فائدے کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی ماری۔ اگر تو آپ نے صحیح کام کیا تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بہت اجر ہے ایماندار تاجر کے لیے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے بےایمانی کی تو اللہ کے حضور آپ پکڑے جائیں گے۔ خواہ ماپ کے چیزیں دیں یا تول کے دیں، دونوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اس میں امپلائیڈ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ یہ جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماپی آپ نے پوری ہے، تولی آپ نے پوری ہے، لیکن چیز 2 نمبر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے چیک کرنے کے لیے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خشک اندر سے گیلی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے گیلی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے وہ گیلا حصہ باہر لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کیا کہ لوگوں کو اس کا عیب معلوم ہوتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث جو آپ آدھی سنتے ہیں نا، یہ پورے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مسلم شریف میں۔ اینڈ پہ آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
اور یہاں دودھ دہی کی دکانوں پہ اکثر خالص کا لفظ لکھا ہوتا ہے اور ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. حدیث بھی لکھی ہوتی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, اور وہ ملاوٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر دودھ آ رہا ہے تو پانی پہلے ہی انہوں نے گرم کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس میں گرم دودھ ڈالیں تو ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے, اور بھولے بھالے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملاوٹ سے پہلے لے لیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے آپ کے لیے, اور ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ 2 نمبری پکڑی نہ جائے. وہ تو چھوڑ دیں جو لوگ کیمیکلز ڈال کے دودھ بنا رہے ہیں, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا. میں جو خالص دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں جو آپ کو پانی ڈال کے, چاہے وہ چھپڑے کا پانی ڈال کے دودھ دے رہے ہیں, چلے وہ جب ابالا جائے گا تو اس کے جراثیم مر جائیں گے, لیکن یہ جو کیمیکل والا دودھ دے رہے ہیں یہ تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. کیا بیماریاں ہیں جو آپ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں. تو پانی والا دودھ اگر خالص کر کے بیچیں گے تو حرام ہی کمائیں گے. بہتر یہ کہ آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں خالص دودھ اویلیبل ہے, دودھ کا ریٹ لگائیں, اور اگر آپ خالص بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ جو خالص دودھ ہے اس کا ریٹ آج کی ڈیٹ میں تقریباً 220-30 روپے کلو وہ پڑتا ہے, اور جو ملاوٹ والا دودھ ہے وہ 160 روپے, 70 روپے, 180 روپے, یہ آپ لکھ دیں. کیا ضرورت ہے خالص لکھنے کی. اور دودھ میں پانی ملانا نبی الاسلام کی سنت ہے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. ہاں اگلے زمانوں میں برف تو نہیں ہوتی تھی نا, یہ برف تو 20ویں صدی میں ہی شروع ہوئی ہے آ کے. پہلے تو لوگ ٹھنڈا پانی ڈال کے, ٹھنڈا پانی کیسے حاصل کرتے تھے, مٹکوں میں رکھتے تھے, وہ ڈال کے کچی لسی بنا کے دودھ کو پیا کرتے تھے, اس طریقے سے دودھ ٹھنڈا کرتے تھے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا, نبی الاسلام جب ایک سفر میں تھے تو ایک عورت نے دودھ پیش کیا, نبی الاسلام نے اس میں پانی ڈال کے اسے پیا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خالص دودھ اگر آپ 230 روپے کلو بھی بیچیں تو لوگ لے لیں گے, وہ آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. او بھائی آپ نے اپنی بھی بھینس رکھی ہو نا, ایک بھینس کے ساتھ 230 روپے کلو بھی نہیں دودھ پڑتا, اس سے مہنگا پڑتا ہے. 230 بھی اس صورت میں پڑتا ہے جب ایک سے زیادہ بھینسیں ہوں, تاکہ اگر کوئی دوسری بھینسیں ڈسٹرب ہو جائیں, ان کا بولی والا معاملہ ہو جائے تو ان بھینسوں سے آپ دودھ لے کے تو دودھ پورا کر سکے. اگر ایک ہی بھینس ہے اور 3-4 مہینے کے لیے وہ دودھ نہیں دیتی ہے تو آپ اوور آل ذرا پورے سال کی کیلکولیشن کریں تو بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیے بعض لوگوں نے گائے بھی رکھی ہوتی ہے, وہ گائے کا دودھ بھی مکس کر دیتے ہیں. تو کیا عرض ہے, لوگوں کو بتا دیں کہ جی اتنے % ہم گائے کا دودھ مکس کرتے ہیں, یا اتنے % ہم پانی ڈالتے ہیں, یا اس میں ہم پانی کے بغیر والا دودھ جو ہے وہ لینا ہے تو بھائی یہ ہے دودھ, وہ خالص دودھ ہوگا. یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ جن لوگوں کو آپ دودھ بیچ رہے ہیں نا, جب وہ دودھ گرم کرتے ہیں نا, اگلے دن جب وہ دودھ کی حالت صبح دیکھتے ہیں نا تو آپ پہ لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ لانتے تو آپ کو پڑھنی ہی ہے, یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ مکس کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیں کہ بھائی 230 روپے خالص دودھ ہے آج کی ڈیٹ میں 15 ستمبر 2024. اس سے کم میں پڑتا نہیں بھائی. اپنی بھینس رکھو, پال کے تو ذرا بتاؤ کہ کتنے کا پڑے گا. سچ بولنے میں کیا ہے, میں نے تو کبھی برا نہیں منایا. میں تو اسلام آباد جتنا عرصہ رہوں موٹر بائک پہ جا کے دودھ لے کے آتا تھا, سامنے وہ دیتا تھا دودھ اسی وقت, اور ریٹ اپنی مرضی کا لیتا تھا. وہ کہتا دوسرا دودھ بھی اویلیبل ہے, خالص لینا تو بھائی اتنے کا ہے, اور وہ خالص سستا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ خود گھر میں پانی ملا لینا اس سے سستا پڑتا ہے جو آپ 2 نمبر دودھ لے کے آتے ہیں. تو یہ جو دودھ بیچنے والے ہیں یہ بھی تھوڑی سی اگر ہمت کریں, اللہ پر توکل کریں, اور 2 دودھ لگا دیں اپنی دکان پہ. خالص دودھ اتنے روپے کلو, پھر وہ خالص ہونا چاہیے. وہ پھر کہیں یہ پڑی ہے جناب آپ کے سامنے انسٹرومنٹ چیک کریں. میں کہتا ہوں نہیں, وہ دودھ آپ کا وہ پہلے خالی ہو جائے گا. اور جو دوسرا دودھ جو نارمل ہے وہ آپ بتا دیں کہ یہ اتنا خالص نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس کہیں گے اس دودھ کا یہ ریٹ ہے. جب آپ نے 2 ریٹ لگائے ہوں گے تو سب کو پتا ہے, ویسے سب کو ہی پتا ہے کہ کیا ہے, تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ جو 250 روپے کلو یا 230 روپے کلو دے رہا ہے یقیناً یہ خالص ہوگا اور دوسرے میں پانی ہوگا, اس لیے وہ ریٹ تھوڑا کم ہے. ظاہر ہے ورنہ تو مارکیٹ میں سروائیو کرنا ظاہر ہے مشکل ہے, حقیقت بات ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے دودھ کا ریٹ لگا دیتی ہے, جبکہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ہمارے ان شہروں میں. ہاں اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں جہاں لوگوں کے پاس سبزہ بھی اویلیبل ہے, ان کی بھینسیں بھی چرتی رہتی ہیں, اور اتنے زیادہ ان کے پاس مال مویشی ہوتا ہے, وہاں پہ دودھ آپ کو سستا بھی مل جاتا ہے. لیکن شہری ایریا میں بہت مشکل ہے, کیونکہ اتنی دور سے تو ٹرانسپورٹ ہو نہیں سکتا دودھ, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا خرچہ اتنا ہے. پھر یہاں جو ایک بڑے لیول پہ 2 نمبری ہو رہی ہے, وہ برف کے اتنے بڑے بڑے بلاک ڈال دیتے ہیں اس دودھ میں, اور پھر کہتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے, برف نہیں ڈالیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا. حقیقت بھی ہے,
تو بھائی جب آپ نے برف اتنی بڑی ڈال دیا تو آپ تھوڑا حیا کریں, تھوڑی کیلکولیشن کریں, گرمیوں میں آپ تھوڑا سا ریٹ اس کا کم کر لیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ برف کی قیمت بھی میں نے اس میں سے نکالنی تو ضرور نکالیں, لیکن جو اس کے اوپر والا معاملہ ہے وہ تو کریں نا, وہ نہیں کرتے. وہی بات ہے یہاں پہ بھی, جو ڈرائیورز ہیں گاڑیوں کے, جب پیٹرول بڑھتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پیٹرول نیچے آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں باقی چیزیں بھی تو بات کیا نے نا. پھر ان کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پیٹرول کی بنیاد پہ یہ گاڑی والے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہی گاڑی والا جب سبزی لینے جاتا ہے, سبزی والا اس کی چمڑی اتارتا ہے. ہاں, اور سبزی والا جب کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے, کپڑے والا اس کی چمڑی اتارتا ہے, اور ایک دوسرے کی چمڑی اتارتے جا رہے ہیں, اور یہ پورا سرکل چل رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ نہ عہد کی پاسداری ہے اور نہ رزق حلال کے حوالے سے لوگ کانشیس ہیں, جو کہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پرانگدہ حال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں کہ اس پر سب کو ترس آ جائے, جیسا کوئی مسافر ہے, اس کی بری حالت ہوئی ہوئی ہے, کپڑوں کی بھی بالوں کی بھی, اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ اس کی دعا کیوں سنے؟ اس کے کپڑے حرام کے مال کے ہیں, اس کی خوراک حرام سے آئی ہے, اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھا ہے, ایسے کی دعا اللہ کیوں کر سنے؟ رزق حلال اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.